کوئی بات چلی تھی دوران سبق کے، جو بڑے بڑے دربار ہیں جیسے داتا صاحب کا دربار ہے، حسنی امیر رحمۃ اللہ کا دربار ہے، سلطان باہو رحمہ اللہ کا دربار ہے، بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا دربار ہے، اور سخی شہباز قلندر کا دربار ہے، جو دربار ہیں ان کے بارے میں کچھ حکم ہے۔ بعض درباروں پر غلط کام ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی، شرابیں بھی چلتی ہیں، بانگ گھوٹی جاتی ہے، اور جو سے غلط کام ہوتے ہیں، تو اکثر درباروں کا یہ حال ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمیں نظریہ کیا رکھنا چاہیے؟ ایک تو یاد رکھو، ان تمام درباروں کا نام لیا ہے، یہ حق پرست اولیاء اللہ کے دربار، اپنے زمانے کے اولیاء اللہ دین کی بڑی خدمت اور حضور کی سنت کو عالم میں پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں تو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے وہ حق والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں، جس درجے کے بھی ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ باقی جو وہاں کام ہوتے ہیں غلط، کتے لڑائے جا رہے ہیں، کنجریاں ناچ رہی ہیں، بانگ گھوٹی جا رہی ہے، اور دنیا بھر کی خرافات کی جا رہی ہے، ایک نظریہ یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والوں کا دربار ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اگر غلط ہوتا وہ روک نہ دیتے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں لو جی ولی بڑے پھرتے، دربار پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی روکا نہیں انہوں نے۔ وہ اس صاحب قبر کی بھی بے ادبی کرتے ہیں جس ولی کا وہ دربار ہے۔ کچھ لوگ اس ذہن کے ہیں جو سخت مزاج کے، اور ایک ذہن یہ ہے کہ صاحب دربار صاحب قبر تو ہیں اللہ والے، ان کا تو ادب احترام بہت ضروری، ان کی بے ادبی میں ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ نے فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کی دشمنی اختیار کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور جنگ میں دوسرے کی معزز عزیز ترین چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان سب سے عزیز ترین چیز ہے۔ جو اولیاء اللہ کی بے ادبی کرے گا اللہ اس کا ایمان چھین لے گا، خطرہ ہے بہت زیادہ۔ اس لیے یہ نظریہ رکھنے والے بالکل غلط ہیں جو ان اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں ان خرافات کی وجہ سے۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے، خواہ شرابیں پیو جاؤ، خواہ کتے لڑائے جاؤ، خواہ کنجریاں نچواؤ، یہ نظریہ بھی 100% غلط ہے۔ بزرگ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ مکلف نہیں احکام سے، ان کا کام روکنا تبلیغ کرنا نہیں ہے۔ جو لوگوں نے کام غلط شروع کر دیے ہیں، بھنگ ہے یا دوسرے برے کام ہے، ان کاموں کو برا کہا جائے، ان اللہ کے ولیوں کو برا نہ کہا جائے، سمجھے؟ اور یہ نظریہ کہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ شریعت کی توہین ہے۔ حضور علیہ السلام کی شریعت کے سارے پابند، وہ ولی اللہ بھی پابند، اور ساری زندگی میں پابندی کی، اللہ کی شریعت کو، نبی پاک کی لائی شریعت کو زندہ کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے شریعت کو مقدم رکھا جائے گا، ان کا ادب احترام کرتے ہوئے ان کاموں کو غلط کہا جائے گا جو لوگوں نے وہاں غلط شروع کر دیے، سمجھ آئی؟ اللہ حیات انبیاء کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی القبور، بہتی کی حدیث ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ، ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ، پوری امت کا بلکہ عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ دلائل سے بات ثابت ہے، حضور کی کہا ہے اس مسئلے پر اجماع ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبی اپنی مبارک قبروں میں سب زندہ ہیں۔ ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، کئی دفعہ سنایا ساتھیوں کو،
لیکن ایک دفعہ اللہ نے توفیق دی، اس واقعہ کو آنکھوں سے دیکھنے والے ایک بزرگ کی زیارت مدینہ شریف میں ہوئی، ان سے بھی سنا واقعہ۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی شیخ الحدیث ہیں، حضرت گنگوہی کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اللہ، کبھی ان کے حالات پر تو پورا بیان ہونا چاہیے۔ 17 سال انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا، 17 سال، 17 دن نہیں کہ عمرے پر گئے تھے درس دیتے رہے، 17 سال ان دنوں مدینہ شریف میں ٹھہرنا بہت بڑی چیز تھی۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی، پورے ملک کا یہی حال تھا، سعودی عرب کا بہت یعنی ایسی صورتحال تھی۔ خود حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ پکانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بازاروں میں سبزیوں کے پتے، خربوزے کے چھلکے، ایسی دوسری اٹھا کے دھو کے ان کا سال بنایا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں 17 سال گزارے، اور باب السلام کے اندر درس حدیث دے کے فارغ ہوئے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے سوال کیا، حضرت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں زندہ ہیں، اور سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ نہ مانا، حضرت 25 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت دلائل یہ سمجھایا، وہ نہ مانا۔ حضرت جاؤ وضو کر کے آؤ، وہ وضو کر کے آ گیا، کہ حضرت کبھی مراقبہ کرو، سب نے مراقبہ کیا، 26 افراد حضرت مدنی نے۔ پھر مراقبے سے سر اٹھایا تو فرمایا حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف قبر شریف کی طرف دیکھو۔ سب نے ان آنکھوں سے دیکھا، سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت تشریف فرما تھے۔ تو یہ واقعہ مشاہدہ ہوا، تو دلائل کے ذریعے ہمارے علماء اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کا اتفاق ہے، انبیاء قبروں میں زندہ، حیات انبیاء کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے۔ جو اختلاف برپا کیا ان کے ساتھ اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں رہا ہے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، پوری تاریخ اسلامی کو اٹھا کے دیکھ لو، حضور کی حیات پر مضامین ہیں، حضور کی حیات پر کتابیں ہیں، اور حضور زندہ نہیں ہے اس پر ایک رسالہ، ایک مضمون، ایک کتاب بھی موجود نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے حیات کے خلاف عقیدہ یہاں کے بعد لوگوں کا ہوا ہے، ورنہ امت میں اس میں اختلاف ہی نہیں رہا۔ یہ جو ہے نا حضرت ابو ایوب انصاری جو صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین میزبان ہے مدینہ شریف میں، ان کی سے بات کر لیں گے اگلے موقع پر، یاد دلانا۔ آپ ذکر کرتے ہیں میرا بات